سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث نمبر 1، ارکان اسلام کا بیان۔ ترجمہ سیدنا عبداللہ بن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر قائم ہے۔ اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، بیت اللہ کا حج کرنا اور ماہ رمضان کا روزہ رکھنا۔ عبداللہ بن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے زاہد، اتباع سنت کے بے حد حریص اور وسیع علم رکھنے والے صحابی ہیں۔ بچپن ہی میں اسلام قبول کیا، مکے سے مدینہ کی جانب ہجرت کیا اور پہلی مرتبہ غزوہ خندق میں شریک ہوئے۔ 86 سال کی عمر پا کر سن 73 ہجری میں مکہ مکرمہ کے اندر آپ کی وفات ہوئی اور ذی طویٰ نامی جگہ میں دفن ہوئے۔ آپ سے 2600 حدیثیں مروی ہیں۔ متفق علیہ یعنی جس کی روایت پر بخاری اور مسلم نے اتفاق کیا ہو۔ تشریح: اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں یہ بتلایا ہے کہ دین اسلام میں 5 ایسے امور ہیں جو سب سے اہم اور سب سے واجب ہیں۔ انہی امور کو ارکان اسلام کہا جاتا ہے اور اس کی تفصیل حسب ذیل ہے۔ پہلا رکن لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ کی گواہی دینا، یعنی اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہ رکن تمام رکنوں میں سب سے بڑا ہے، لہٰذا جس نے شہادت لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ کو زبان سے ادا کیا اور دل سے اس پر ایمان لایا تو وہ دین اسلام میں داخل ہو گیا۔ دوسرا رکن نماز قائم کرنا۔ شہادتین کے بعد نماز اسلام کے ارکان میں ایک عظیم رکن ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کو شہادتین کے فوراً بعد ذکر فرمایا۔ تیسرا رکن زکوٰۃ ادا کرنا۔ زکوٰۃ مال کا ایک مخصوص مقدار ہے جسے شریعت نے متعین کیا ہے۔ مسلمانوں پر واجب ہے کہ وہ اسے فقراء اور مساکین وغیرہ میں سے مستحق لوگوں کو دیں۔ چوتھا رکن رمضان کا روزہ رکھنا۔ مسلمان پر پورے ماہ رمضان کا روزہ رکھنا واجب ہے، سوائے ان معذور لوگوں پر روزہ رکھنا واجب نہیں ہے کہ جنہیں ان کے عذر کی وجہ سے روزہ نہ رکھنے کی اجازت دی گئی ہے۔ پانچواں رکن بیت اللہ حرام کا حج کرنا۔ حج انسانی زندگی میں صرف ایک بار واجب و ضروری ہے اور یہ اس شخص پر واجب ہے جو اس تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو۔ یہ وہ ارکان ہیں جن پر دین اسلام کی بنیاد ہے۔ ان ارکان کے احکام و آداب کی تفصیلات عقائد اور فقہ کی کتابوں میں موجود ہیں۔ حدیث نمبر 2، چند بڑے بڑے گناہ۔ ترجمہ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کبائر یعنی بڑے گناہ کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے ساتھ شرک کرنا اور والدین کی نافرمانی کرنا، کسی جان کا یعنی ناحق قتل کرنا اور جھوٹی گواہی دینا۔ متفق علیہ۔ آپ ابو حمزہ انس بن مالک انصاری خضری رضی اللہ تعالیٰ عنہ معروف خادم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خادم رہے۔ والدہ کا نام ام سلیم ہے۔ بچپن ہی میں اسلام قبول کیا۔ آپ سے 2286 حدیثیں مروی ہیں۔ 100 سال کی عمر پا کر سن 91 یا 93 ہجری میں بصرہ کے اندر وفات ہوئی اور وہیں دفن ہوئے۔ حدیث کی تشریح: اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں 4 ایسے امور کے بارے میں خبر دی ہے جو کبائر اور بڑے گناہوں میں سے ہیں۔ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن کبائر کا تذکرہ فرمایا ہے وہ مندرجہ ذیل 4 ہیں۔ پہلا بڑا گناہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہے۔ یہ سب سے بڑا گناہ اس لیے ہے کیونکہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا ایسا جرم ہے جو مسلمان کو اسلام سے خارج کر دیتا ہے، اسے کفر میں داخل کر دیتا ہے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہنے کا سبب بنتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، إِنَّهُ وَمَن يُشْرِكَ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 72۔ ترجمہ:
یقین مانو کہ جو شخص اللہ کے ساتھ شریک کرتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس پر جنت حرام کر دی ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہی ہے اور گناہگاروں کی مدد کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ دوسرا بڑا گناہ والدین کی نافرمانی کرنا۔ والدین کی نافرمانی میں یہ ساری باتیں شامل ہیں: انہیں چھوڑ دینا اور ان سے قطع تعلق کر لینا، ان کے ساتھ تو تکار کرنا یا افعال و کردار کے ذریعے انہیں ستانا، ان کی فرما برداری نہ کرنا اور ان کے ساتھ مختلف طرح سے بدسلوکی کرنا وغیرہ وغیرہ۔ تیسرا بڑا گناہ کسی جان کا ناحق قتل کرنا۔ کسی کو ناحق قتل کرنا بڑا گناہ ہے اور یہ اللہ کی ناراضی کا سبب ہے اور آگ جہنم میں داخل ہونے کا بھی سبب ہے، جیسا کہ فرمان باری تعالیٰ ہے: وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا۔ سورۃ النساء آیت نمبر 93۔ ترجمہ: اور جو کوئی کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کر ڈالے اس کی سزا دوزخ ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، اس پر اللہ ناراض ہوگا اور اللہ نے اس کی لعنت کی ہے اور اس کے لیے بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ چوتھا بڑا گناہ جھوٹی گواہی دینا۔ الزور جھوٹ بولنے کو کہتے ہیں۔ جو کوئی شخص کسی کے خلاف جھوٹی گواہی دیتا ہے تو وہ مکروہ اور ناپسندیدہ بات کہتا ہے اور بڑے گناہوں میں سے ایک بڑے گناہ کا مرتکب ہوتا ہے۔ اس لیے مسلمانوں پر واجب ہے کہ وہ ہر چیز میں سچائی کو اختیار کرے۔ سچائی کی صورتوں میں سے ایک صورت گواہی دیتے وقت سچ بولنا بھی ہے، لہذا جب کسی سے کسی چیز کے بارے میں گواہی طلب کی جائے، چاہے عدالتوں میں ہو یا اس کے علاوہ کہیں اور ہو، تو اسے حق اور سچائی کے ساتھ گواہی دینی چاہیے اور جھوٹ بولنے اور جھوٹی گواہی دینے سے بچنا چاہیے تاکہ وہ بڑے گناہوں میں سے کسی بڑے گناہ میں واقع نہ ہو۔ حدیث نمبر 3، سچا مسلمان کون؟ ترجمہ: سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ عبداللہ بن عمرو بن عاص بن وائل قریشی بڑے عابد و زاہد اور متجبر علم کے صحابی ہیں۔ آپ کا نسب نامہ کعب بن لوی پر جا ملتا ہے۔ اپنے والد سے صرف 13 برس چھوٹے ہیں اور ان سے پہلے اسلام قبول کیا۔ آپ سے بکثرت احادیث مروی ہیں۔ سن 63 ہجری یا 70 ہجری میں فوت ہوئے۔ تقریباً 700 حدیثیں آپ سے مروی ہیں۔ حدیث کی تشریح: مسلمان کبھی پختہ اسلام والا ہوتا ہے اور کبھی کمزور اسلام والا ہوتا ہے، جس طرح مومن بسا اوقات ایمان میں مضبوط ہوتا ہے اور کبھی کمزور ایمان والا ہوتا ہے۔ پس جو مسلمان اسلام میں پختہ اور کامل و مکمل ہو وہی سچا مسلمان ہے اور اس کا اسلام حقیقی اسلام ہے جسے اللہ پسند کرتا ہے اور جس سے راضی ہوتا ہے۔ اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں یہ بتلایا ہے کہ بے شک حقیقی مسلمان وہ ہے جو اپنی زبان اور ہاتھ کو محفوظ رکھے اور اپنی زبان اور ہاتھ سے مسلمانوں کو تکلیف نہ دے، نہ انہیں گالی دے اور نہ ان کی غیبت کرے اور نہ انہیں زبان سے تکلیف دے، نہ انہیں مارے اور نہ ان کی بے ادبی کرے اور نہ ان کی شان میں کوئی گستاخی کرے اور نہ اپنے ہاتھ سے ان پر کوئی زیادتی کرے۔ یہ اس شخص کی صفات ہیں جس کا اسلام مکمل ہو، اور مکمل ہونے کا مطلب یہ کہ مسلمان اس کی زبان اور ہاتھ سے محفوظ رہیں، اور جو کوئی مسلمانوں کو اپنی زبان یا اپنے ہاتھ سے تکلیف دے تو وہ اسلام میں ناقص اور ایمان میں کمزور ہے اور اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک محبوب و پسندیدہ نہیں ہے۔ حدیث نمبر 4، منافق کی علامتیں۔ ترجمہ: سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: منافق کی 3 علامتیں ہیں، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، اور جب وعدہ کرے تو خلاف ورزی کرے، اور جب امانت دی جائے تو خیانت کرے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام عبداللہ یا عبد الرحمن ہے، اپنی کنیت ابو ہریرہ سے مشہور ہیں۔ آپ کا تعلق یمن کے قبیلہ دوست سے ہے۔ آپ وہ جلیل القدر صحابی ہیں جن سے سب سے زیادہ احادیث نبوی ہم تک پہنچی ہیں۔ سن 7 ہجری میں فتح خیبر کے سال اسلام لائے اور 78 سال کی عمر پا کر سن 59 ہجری میں مدینے کے اندر وفات پائی اور بقیع میں دفن ہوئے۔ آپ سے تقریباً 5374 حدیثیں مروی ہیں۔ حدیث کی تشریح: منافقین اللہ کی بدترین مخلوق ہیں۔
اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان کے اخروی حالات کے بارے میں باخبر کیا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصیرا، سورۃ النساء آیت نمبر 145۔ ترجمہ: منافق تو یقیناً جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں جائیں گے، ناممکن ہے کہ تو ان کا کوئی مددگار پالے۔ اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے لیے منافق کی 3 علامتیں اور نشانیاں بیان کی ہیں تاکہ ہم ان خصلتوں سے دوری اختیار کر سکیں اور بچ سکیں۔ پہلی نشانی جھوٹ بولنا، دوسری نشانی وعدہ خلافی کرنا، تیسری نشانی امانت میں خیانت کرنا۔ مذکورہ تینوں صفتیں منافق کی صفات میں سے ہیں۔ مومن وہ ہے جب بات کرے تو سچ بولے اور جھوٹ نہ بولے، اور جب کسی سے کوئی وعدہ کرے تو اس کے کیے ہوئے وعدے کی خلاف ورزی نہ کرے بلکہ اسے پورا کرے اور اسے نبھائے، اور جب کوئی اس کے پاس امانت رکھے تو اس امانت کو اس کے پاس لوٹا دے اور ٹال مٹول، تاخیر اور تردد سے کام نہ لے۔ اسی طرح جب کوئی شخص اسے خبروں میں سے کسی خبر یا کسی راز کی خبر دے اور اس سے اس خبر یا راز کو پوشیدہ رکھنے کے لیے کہے تو وہ اسے پوشیدہ رکھے اور اس کے بارے میں کسی کو خبر نہ دے، کیونکہ افشاء راز خیانت کی قسموں میں سے ایک قسم ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس سے محفوظ رکھے، آمین۔ حدیث نمبر 5، ترک صلاح کی سنگینی۔ ترجمہ: سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آدمی اور شرک و کفر کے درمیان حد فاصل نماز کا ترک کرنا ہے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ ابو عبداللہ جابر بن عبداللہ سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بکثرت حدیث روایت کرنے والے بڑے عمر کے جلیل القدر انصاری صحابی ہیں۔ اپنے والد کے ساتھ بیعت عقبہ میں شریک تھے اور بیعت رضوان میں بھی آپ شامل تھے۔ آپ سے 1540 حدیثیں مروی ہیں۔ آخری عمر میں نابینا ہو گئے تھے۔ 94 برس کی عمر پا کر سن 73 ہجری یا 74 ہجری میں مدینہ کے اندر فوت ہوئے۔ کہا گیا ہے کہ آپ مدینہ میں وفات پانے والے سب سے آخری صحابی ہیں۔ حدیث کی تشریح: شہادتین لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے بعد نماز اسلام کے ارکان میں سے ایک عظیم رکن ہے، اسی لیے بہت ساری آیات اور متعدد احادیث نبویہ میں اسے قائم کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور اسے چھوڑنے سے روکا گیا ہے۔ اس حدیث میں ہمیں نماز کے معاملے میں سستی کرنے کی خطرناکی کے بارے میں بتلایا گیا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس میں یہ واضح کیا ہے کہ انسان اور کفر و شرک کے درمیان فاصلہ مٹانے والا عمل صرف نماز کا ترک کر دینا ہے۔ اگر بندہ اسے چھوڑ دے گا تو کفر اور شرک باللہ تک پہنچ سکتا ہے، اور ہم اس سے اللہ کی پناہ چاہتے ہیں۔ نیز اس میں یہ بات واضح دلیل ہے کہ بے شک نماز کا ترک کرنا بڑے گناہ اور عظیم ہلاکت و تباہی میں سے ہے، اور یہ بڑے گناہوں میں سے سود، زنا، چوری اور شراب نوشی وغیرہ معاصی سے زیادہ سخت گناہ ہے، جبکہ یہ ساری معاصیتیں بھی کبیرہ گناہوں میں سے ہیں۔ اس لیے ہر مسلمان مرد اور عورت پر ضروری ہے کہ وہ نماز کا سختی سے خیال رکھیں اور اس کا خاص اہتمام کریں، کیونکہ اس کی ادائیگی رزق و برکت و بھلائی، جنت و مغفرت اور رضا الہی کے خوشنودی کا ذریعہ ہے۔ حدیث نمبر 6، اللہ کے نزدیک پسندیدہ اعمال۔ ترجمہ: سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ اللہ کے نزدیک کون سا عمل سب سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وقت پر نماز ادا کرنا۔ میں نے کہا پھر کون سا؟ آپ نے فرمایا والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ میں نے کہا پھر کون سا؟ آپ نے فرمایا اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ معروف فقہ صحابی ہیں۔ طویل عرصے تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفاقت نصیب ہوئی، غزوہ بدر اور دیگر غزوات میں شریک رہے۔ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں کوفے کے گورنر مقرر ہوئے۔ 60 سال کی عمر میں سن 32 ہجری میں مدینے کے اندر آپ کی وفات ہوئی اور بقیع میں دفن کیے گئے۔ حدیث کی تشریح: صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایسے نیک اعمال کے بارے میں معلوم کرتے رہتے تھے جسے اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے اور جس سے راضی ہوتا ہے، اور ایسا اس لیے کرتے تھے کہ تاکہ ان اعمال کے ذریعے اپنے رب کا تقرب حاصل کر سکیں۔ اس حدیث میں جلیل القدر صحابی سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں یہ بتلایا ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان اعمال صالحہ کے بارے میں دریافت کیا
جنہیں اللہ پسند فرماتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو یہ خبر دی کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے اہم اور پسندیدہ عمل نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا ہے، یعنی اسے اس کے اول وقت میں ادا کرنا ہے، اور نماز کو اس کے اول وقت میں ادا کرنے میں جلدی کرنا نماز سے رغبت و محبت کی دلیل ہے، اور جو کوئی اللہ کی اطاعت کو پسند کرتا ہے اللہ اسے محبوب رکھے گا۔ لہٰذا مسلمان مردوں اور عورتوں پر واجب ہے کہ نہایت سختی کے ساتھ نماز کا خیال رکھیں۔ مرد حضرات اسے مساجد میں مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ ادا کریں، اور عورتیں گھروں میں اسے اس کے اول وقت میں ادا کریں۔ یہاں اس بات سے بھی تنبیہ کر دینا مناسب سمجھتا ہوں کہ ہر مسلمان مرد اور عورت کے لیے نماز کے اوقات کی جانکاری رکھنی ضروری ہے، کیونکہ نماز کے اوقات کا معاملہ بہت اہم ہے، اور جو شخص جان بوجھ کر نماز تک کر دیتا ہے یہاں تک کہ اس کا وقت نکل جائے تو ایسا شخص سب سے بڑی معاصی میں سے ایک معصیت اور سب سے بڑے کبائر میں سے ایک کبیرہ گناہ کا مرتکب قرار پاتا ہے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث میں ایک ایسے دوسرے نیک عمل کا تذکرہ فرمایا ہے جسے اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے، اور وہ نیک عمل والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا اہم نیکیوں اور عظیم طاعات میں سے ایک ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک یہ بہت زیادہ محبوب عمل ہے۔ حسن سلوک کا طریقہ یہ ہے کہ اولاد خواہ لڑکا ہو یا لڑکی اپنے والدین کے ساتھ اپنے اقوال و افعال کے ذریعے احسان و بھلائی کرے، ان کی اطاعت کرے اور ان کی تکریم اور عزت افزائی کرے، ان کا خیال رکھے، اور کسی بھی طرح کے قول و عمل کے ذریعے ان دونوں کی شان میں کوئی گستاخی اور بے ادبی نہ کرے، کیونکہ یہ والدین کی نافرمانی میں شمار ہوگی اور یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ ہم اللہ سے عفو و درگزر اور معافی چاہتے ہیں، آمین۔ حدیث نمبر 7، گناہوں کی مغفرت کا عمدہ ذریعہ۔ ترجمہ: سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص نماز کے لیے پورا وضو کرے پھر فرض نماز کے لیے مسجد کی طرف چلے اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو بخش دے گا۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ عام الفیل کے 6 سال بعد مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے، اور بعث نبوی کے بعد کچھ ہی عرصے بعد اسلام قبول کیا۔ تیسرے خلیفہ راشد اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے داماد ہیں، ذو النورین کے لقب سے معروف ہیں۔ سن 23 ہجری میں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد خلیفہ ہوئے۔ 90 یا 80 سال کی عمر میں جمعے کے دن سن 35 ہجری میں اپنے گھر کے اندر شہید کیے گئے۔ حدیث کی تشریح۔ اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ایک ایسے عظیم عمل کے بارے میں خبر دیا ہے کہ جس کے کرنے والے کو اللہ تعالیٰ بہتر اجر سے نوازے گا، اور وہ بہتر اجر یہ ہے کہ اللہ اس کے گناہوں کو بخش دے گا۔ اس عمل کا تعلق نماز سے ہے، اور یہ عمل درج ذیل 3 ایسے امور پر مشتمل ہے جسے مسلمان اللہ عز و جل کا قربت حاصل کرنے کے لیے انجام دیتا ہے۔ اول، مکمل وضو کرنا۔ مکمل وضو کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اسے کامل اور پورے طور سے اس طرح کیا جائے کہ اعضائے وضو میں سے ہر عضو تک یقینی طور پر پانی پہنچ جائے۔ دوم، فرض نماز کی ادائیگی کے ارادے سے مسجد تک چل کر جانا۔ سوم، فرض نماز کو مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ ادا کرنا۔ جو شخص ان امور کو انجام دے گا، یعنی مکمل وضو کرے گا، پھر مسجد تک چل کر جائے گا اور پھر جماعت کے ساتھ نماز ادا کرے گا، تو اسے یہ اچھا بدلہ حاصل ہوگا، یعنی اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو بخش دے گا، اور اللہ جس کے گناہوں کو بخش دے وہ دنیا اور آخرت میں کامیابی پانے والوں میں سے ہوگا۔ حدیث نمبر 8، جھوٹی حدیث گھڑنے کا وبال۔ ترجمہ: سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، جو شخص جان بوجھ کر میرے اوپر جھوٹ بولے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ حدیث کی تشریح۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث میں جھوٹ بولنا بڑے گناہوں اور عظیم معاصی میں سے ہے، لہذا جو شخص کوئی بات خود سے گڑے اور یہ دعویٰ کرے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان میں سے ہے تو وہ بہت بڑے گناہ کا کام کرتا ہے، اور جو شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کوئی جھوٹی بات یعنی جھوٹ کی وضاحت کیے بغیر نقل کرے تو اس نے ظلم و زیادتی سے کام لیا اور بہت بڑی گستاخی اور بے ادبی کا مظاہرہ کیا۔
بڑے افسوس کی بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب منسوب جھوٹی روایتیں عام ہیں، اور یہ بھی بڑے افسوس کی بات ہے کہ بعض اچھے لوگ بھی نیک ارادے سے گھڑی ہوئی حدیثوں کو نشر کرتے رہتے ہیں، جبکہ یہ انتہائی منکر اور ناپسندیدہ عمل ہے۔ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ان سے بچنے کی تلقین اور وصیت کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، میرے اوپر جھوٹ باندھنا ایسا نہیں ہے جیسے اور کسی پر جھوٹ باندھنا ہو، پس جو شخص مجھ پر جھوٹ باندھے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے مجھ سے کوئی بات بیان کی اور اسے معلوم ہے کہ وہ جھوٹی ہے تو ایسا شخص وہ جھوٹ بولنے والوں میں سے ایک ہے۔ اسے امام ترمذی نے روایت کیا ہے اور فرمایا کہ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ اس لیے ہم پر واجب ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف احادیث کو منسوب کرنے سے پہلے ان کی صحت کو جان لیں۔ ہم لوگوں پر یہ اللہ کا فضل ہے کہ اس دور میں مختلف کتابوں اور متعدد ویب سائٹوں کے ذریعے احادیث کی جانچ پرکھ کرنا اور ان کی صحت کو جاننا ہمارے لیے آسان ہو گیا ہے۔ حدیث نمبر 9، تکبر کی حرمت و سنگینی۔ ترجمہ، سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص جنت میں نہیں جائے گا جس کے دل میں ذرہ برابر تکبر پایا جائے گا۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ حدیث کی تشریح۔ دین اسلام بہتر اخلاق اور عمدہ خصائص والا دین ہے، اسی لیے دین اسلام میں رفق تواضع اور نرم گوشہ اپنانے کا حکم دیا گیا ہے، اور غرور و گھمنڈ اور برتری اختیار کرنے سے منع فرمایا ہے۔ اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان متکبرین کا طرز عمل اپنانے سے روکا ہے جو لوگوں کو حقیر سمجھتے ہیں اور ان پر برتری جتلاتے ہیں، کیونکہ تکبر کرنے والے لوگ جنت میں نہیں داخل ہوں گے۔ ہم اللہ سے سلامتی اور عافیت چاہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ تکبر ایک نہایت خطرناک معاملہ ہے، اگرچہ یہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو، بلکہ ایک معمولی ذرہ ہی ہو، یعنی وہ بہت تھوڑی مقدار ہی کیوں نہ ہو۔ یقیناً نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم کو تکبر کا معنی بتلایا ہے، چنانچہ آپ نے فرمایا، تکبر حق کو ٹھکرانے اور لوگوں کو حقیر سمجھنے کا نام ہے۔ بطر الحق کا مطلب ہے حق کو رد کر دینا، اور غمز الناس کا مطلب ہے لوگوں کو حقیر جاننا۔ تکبر کی حرمت و مذمت پر دلالت کرنے والی دلیلوں میں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان بھی ہے، جو شخص اپنی بڑائی کا اظہار کرے یا متکبرانہ چال چلے تو وہ اللہ سے اس حال میں ملاقات کرے گا کہ اللہ اس پر غضبناک ہوگا۔ اسے بخاری نے ادب المفرد میں جید درست سند کے ساتھ روایت کیا ہے۔ پس جب ہم نے یہ جان لیا کہ بے شک تکبر ایک بڑا گناہ اور گھٹیا خصلت ہے، تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ اس سے دوری اختیار کریں اور ایسے پاکیزہ اعمال بجا لائیں جو ہمیں تکبر سے دور رکھیں، جیسے نصیحت کی بات کو قبول کریں، حق کو تسلیم کریں، فقیروں، ضعیفوں اور نوکروں وغیرہ سے محبت کریں، ان سے لطف و مہربانی سے پیش آئیں، ان کا خاص خیال رکھیں اور ان کے لیے نرم پہلو اپنائیں، کیونکہ یہ باتیں دل کو پاک و صاف رکھتی ہیں اور نفس کو غرور و برتری اور تکبر وغیرہ سے بری کرتی ہیں۔ حباب بحر کو دیکھو وہ کیسا سر اٹھاتا ہے، تکبر وہ بری شے ہے جو فوراً ٹوٹ جاتا ہے۔ حدیث نمبر 10، قرآن سیکھنے سکھانے کی فضیلت۔ ترجمہ، سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو خود قرآن سیکھے اور اسے دوسروں کو سکھائے۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ حدیث کی تشریح۔ یہ حدیث قرآن کریم کے سیکھنے اور سکھانے کی اہمیت کو اجاگر کرتی ہے۔ اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اس بات کی خبر دی ہے کہ جو لوگ قرآن کو سیکھتے اور سکھلاتے ہیں وہ لوگوں میں سب سے بہترین اور اچھے لوگ ہیں۔ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرنے والے جلیل القدر تابعی ابو عبد الرحمن السلمہ نے جب اس حدیث کو بیان کیا تو انہوں نے فرمایا کہ اسی حدیث نے مجھ کو اس جگہ بٹھا رکھا ہے، یعنی وہ دسیوں سالوں سے بیٹھ کر قرآن کو پڑھاتے رہے، اس امید سے کہ اس حدیث شریف میں وارد فضیلت و بھلائی کو پا سکیں۔ اس لیے ہر مسلمان مرد اور عورت کو چاہیے کہ وہ قرآن سے لگاؤ رکھتے رہے، تلاوت قرآن کا اہتمام کریں، اسے سیکھنے، ادا کرنے اور اس میں مہارت پیدا کرنے کی حرص رکھیں اور اسے دوسروں کو سکھلانے میں ساجیدار بنیں۔ سب سے بہترین اور نفع بخش بات یہ ہے
کہ قرآن سیکھنے کی غرض سے مدارس و ادارے اور مساجد میں قائم ہونے والی قرآنی حلقات میں داخلہ لیا جائے، اور جو شخص ایسا کرتا ہے وہ ہدایت اور بھلائی اور نور کی راہ پر ہے۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں۔ اچھی بات کو دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ٹیک کیئر۔ اللہ حافظ۔